امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔ نمبر 10، زندگی ایک پہیلی۔ زندگی ایک پہیلی 3 بہنوں مہناز، ملیحہ اور فائزہ کی ایک دلچسپ کہانی ہے، اور ان کے والد کے کافی مالی نقصان کے بعد ان کی زندگی بدل جاتی ہے۔ معاملات نیچے کی طرف جانے لگتے ہیں کیونکہ مہناز کو ہر قدم پر سمجھوتا کرنے کو کہا جاتا ہے۔ اس وقت گھریلو تناؤ بڑھنے کے ساتھ ملیحہ نے اپنے خاندان کے لیے قدم بڑھانے کا فیصلہ کیا۔ جب وہ اپنے خاندان کے لیے روزی کمانے کے لیے جدوجہد کر رہی ہے تو اس کا سامنا ایک مہربان نوجوان فہد سے ہوتا ہے جو اس کی حمایت کو یقینی بناتا ہے۔ زندگی ایک پہیلی 3 بہنوں کی کہانی ہے جو مشکلات کے باوجود پیچھے ہٹنے سے انکار کرتی ہیں۔ آزمائشوں اور مصیبتوں کے درمیان کیا مہناز کو سکون ملے گا یا وہ محبت اور احترام کے لیے جدوجہد جاری رکھے گی؟ کیا ملیحہ اپنے اور اپنے خاندان کے لیے معاملات کو سیدھا کر پائے گی؟ نمبر 9، پنجرہ۔ اپنے بچوں کے ساتھ بات چیت کرنا، اپنے بچے سے بات کرنا اور ہر قیمت پر اپنے بچے کو سمجھنا ضروری ہے۔ پنجرہ ایک غیر معمولی ڈرامہ ہے جس میں ایک کہانی ہے جس میں والدین اور ان کے بچوں کے درمیان بہن بھائیوں کی دشمنی اور بد اعتمادی کے خیال پر بحث کی گئی ہے۔ ختیجہ کا خاندان ٹوٹ پھوٹ کے دہانے پر ہے، پھر بھی وہ اس پیدا ہونے والے مسئلے کو دیکھنے سے قاصر ہے جو اس کے پورے خاندان کے لیے تباہ کن ہو سکتا ہے۔ جیسے جیسے سمجھ کی کمی گہری ہوتی جاتی ہے، مشکلات بڑھتی جاتی ہیں۔ حدیقہ کیانی بطور ختیجہ فاطمہ ایک تعلیم یافتہ گھریلو خاتون اور 3 بچوں کی ماں ہے جو چاہتی ہے کہ اس کے تمام بچے یکساں طور پر بہترین ہو، ان کی انفرادیت کو سمجھے بغیر۔ عمیر رانا بطور جاوید رحمان ایک ملٹی نیشنل فرم میں سینئر مینیجر اور ختیجہ کے شوہر ہیں جو اپنے بچوں کے ساتھ اتنے ہی سخت ہیں۔ سنیتا مارشل بطور وجیہہ ختیجہ کی بچپن کی دوست، طلاق یافتہ اور 2 بچوں کی ماں ہے جو پیشے کے لحاظ سے ایئر ہوسٹس ہے۔ وہ واحد ہے جو بچوں اور ان کی ضروریات کو سمجھتی ہے۔ نمبر 8، اگر ڈرامے کی کہانی 3 بہنوں حوریہ، اینی اور چاندنی کی زندگی کے گرد گھومتی ہے۔ حوریہ خوبصورتی سے باشعور ہے اور ہر چیز خوبصورت اور قیمتی چاہتی ہے۔ حنا الطاف اسامہ خان کے مقابل حوریہ کا کردار ادا کر رہی ہیں۔ ڈرامے کی کہانی تفریح، رومانوی اور جذبات سے بھرپور ہے۔ جگن کاظم طویل عرصے کے بعد نئے روپ اور مضبوط کردار میں نظر آئیں گی۔ وہ سب سے بڑی بہن کا کردار ادا کر رہی ہیں، ایک خود مختار خاتون جس کا نام اینی ہے جو اپنے والد کی موت کے بعد اپنے خاندان کی کفالت کرتی ہے۔ اینی ایک سکول میں کام کرتی ہے جہاں اس کی ملاقات ایک خوبصورت اور ذہین آدمی شاویز سے ہوتی ہے۔ شاویز کو اینی سے محبت ہو جاتی ہے اور ان کا خاندان ان کے عمر کے فرق کی وجہ سے ان کی شادی کے خلاف ہے۔ سب سے چھوٹی بہن چاندنی ایک اوسط درجے کی لیکن بہت ذہین لڑکی ہے۔ وہ اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد اینی کی طرح ایک آزاد خاتون بننا چاہتی ہے۔ نمبر 7، دل آویز۔ یہ دل آویز نامی ایک نوجوان لڑکی کی کہانی ہے جو باپ کے گھر میں رہنے کے باوجود یتیم جیسا سلوک رکھتی ہے اور پیار اور دیکھ بھال سے محروم رہتی ہے۔ دل آویز کے والد شہاب الدین ایک بااثر اور امیر تاجر ہیں جو اپنی ماں کے ماضی کی وجہ سے اپنی بیٹی دل آویز سے دوری رکھتے ہیں۔ حالات اس وقت غیر متوقع موڑ لیتے ہیں جب ایک خوبصورت نوجوان سکندر دل آویز کی زندگی میں داخل ہوتا ہے اور ایک بار پھر اس سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ سمجھوتا کر لے گا اور اپنے خاندان کی عزت و آبرو کو بچانے کے لیے خود کو قربان کر دے گا۔ ساری زندگی باہر کی طرح رہنے کے باوجود کیا دل آویز ایک اور قربانی دے پائے گی؟ کیا تمام مظالم کے بعد بھی دل آویز گھر میں عزت حاصل کر سکے گی؟ نمبر 6، بیٹیاں ایک پیارے باپ لائق احمد کی کہانی ہے جو اپنی 5 بیٹیوں کی محبت کے لیے بے پناہ مشکلات سے گزر رہا ہے۔
اس کی ماں اور طلاق یافتہ بہن کی پیدا کردہ مشکلات کے علاوہ اسے معاشرے کی گندگی سے بھی نمٹنا پڑتا ہے۔ تھوڑی سی غلط فہمی کی وجہ سے اس کا خاندان ٹوٹ رہا ہے اور لائق احمد اپنے خاندان کے لیے حالات بدلنے کے لیے بے چین ہے۔ وہ کس حد تک جائے گا صرف وقت ہی بتائے گا۔ نمبر 5، قلندر۔ قلندر ایک لڑکی کے اپنے خدا اور اس کے فیصلوں پر پختہ یقین کی کہانی ہے، جبکہ باقی دنیا اسے تکلیف پہنچاتی، بدنام کرتی اور چیلنج کرتی رہتی ہے۔ در عدن ایک نوجوان اور معصوم لڑکی ہے جو اپنے چچا اور خالہ کی دیکھ بھال میں پروان چڑھی ہے۔ کم عمری میں یتیم ہونے کے باوجود در عدن اپنے چیلنجز اور مشکلات کے بارے میں شکایت نہیں کرتی۔ اس کے برعکس تبریز ایک خوبصورت نوجوان ہے جو زندگی میں عظیم چیزیں حاصل کرنے کی خواہش رکھتا ہے۔ اسی محلے میں رہتے ہوئے تبریز کے والدین نے اس کے لیے ایک جیون ساتھی کے طور پر در عدن کو مناسب پایا۔ تاہم تبریز کی زندگی میں ایک حیران کن موڑ آتا ہے جب ایک امیر گھرانے سے تعلق رکھنے والی سنبل اس سے محبت کرتی ہے۔ نمبر 4، خدا اور محبت۔ فرحات اور ماہی بالکل مختلف معاشی اور ثقافتی پس منظر سے تعلق رکھتے ہیں۔ ماہی جو ایک بااثر گھرانے سے آتی ہے، اپنی حقیقی خوش مزاج طبیعت کے باوجود اپنے خاندان کی کلاس کے کنونشنز اور تقاضوں کی پابندی کرتی ہے۔ دوسری طرف فرحات کا تعلق ایک چھوٹے سے شہر سے ہے اور وہ فوری طور پر کرشماتی ماہی کی طرف راغب ہو جاتا ہے اور جلد ہی اس کے لیے سب کچھ ترک کر دیتا ہے۔ اگرچہ ماہی فرحات کی کوششوں کو سراہتی ہے، لیکن وہ اس کے لیے ایک جیسے جذبات نہیں رکھتی۔ ماہی کا دل جیتنے کی جستجو میں فرحات اپنے آپ کو اپنے خالق کے ساتھ ایک خاص رشتہ بناتے ہوئے پاتا ہے اور محبت کا عقیدت مند بن جاتا ہے۔ اس کلاسک محبت کی کہانی میں دو سٹار کراس لورز اپنی محبت کے لیے لڑنے کے لیے جدوجہد کرتے ہیں۔ کیا تقدیر انہیں اکٹھا کرے گی؟ کیا طبقاتی اور سماج کی سرحدیں ٹوٹ جائیں گی، یا فرحات کا مقدر ہے عقیدت کی زندگی گزارنا؟ نمبر 3، بختاور۔ بختاور ایک پرجوش طالب علم ہے جو ایک ایسے خاندان میں رہتی ہے جس میں ماں، ایک معذور بھائی اور ایک بہن ہے۔ اس کا جواری باپ زبردستی اس کی بڑی بہن کی شادی کر دیتا ہے اور خود گھر سے چلا جاتا ہے۔ غربت کی وجہ سے اس کا بھائی مر جاتا ہے، جس پر اس کا چچا اس کی شادی اپنے ذہنی معذور بیٹے سے زبردستی کروانے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ اپنے چچا کو ایسا کرنے نہیں دیتی اور اپنی ماں کے ساتھ کراچی بھاگ جاتی ہے۔ نمبر 2، حبس۔ حبس ایک غیر معمولی ڈرامہ ہے جس میں ایک ایسی کہانی ہے جس میں ایک محبت کرنے والے جوڑے کو شامل کیا گیا ہے اور اسے ان غلط فہمیوں کے ذریعے بنانے کی کوشش کی گئی ہے جو بدقسمت حالات اور اپنے آس پاس کے لوگوں سے پیدا ہوتے ہیں۔ عائشہ نے باسی سے یہ سوچ کر شادی کر لی کہ یہ صرف محبت تھی، جس کی وجہ سے اس کی والدہ نے باسی سے اس کی شادی کر دی، لیکن اسے یہ نہیں معلوم تھا کہ اس کے ساتھ کیا سودا کیا گیا ہے۔ اشنا شاہ بطور عائشہ اپنی ماں کی سب سے زیادہ ذمہ دار بیٹی ہے جس کا تعلق ایک نچلے متوسط گھرانے سے ہے۔ فیروز خان بطور باسط کو ماضی میں اس کی اپنی ماں نے دھوکہ دیا اور جیسا کہ اس کا ماضی اسے پریشان کرتا ہے، اس کے پاس عام طور پر خواتین کے ساتھ اعتماد کے مسائل ہیں۔ اس کا تعلق ایک اچھے لیکن ٹوٹے پھوٹے خاندان سے ہے۔ عائشہ عمر بطور سوہا باسط کی سابق منگیتر ہے جو اب بھی باسط سے محبت کرتی ہے۔ وہ اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے برائی کرنے کو بھی تیار ہے۔ نمبر 1، مجھے پیار ہوا تھا۔ مجھے پیار ہوا تھا ماہیر، سعد اور اریب کے درمیان لو ٹرائینگل پر مبنی ہے۔ سعد ہمیشہ سے اپنی کزن ماہیر سے محبت کرتا رہا ہے، لیکن جب وہ اس کا اعتراف کرنے میں ناکام رہتا ہے تو زندگی ایک مختلف موڑ لیتی ہے اور اریب فریم میں داخل ہوتا ہے۔ تھوڑی سی غلط فہمی کی وجہ سے معاملات ٹوٹنے لگتے ہیں اور محبت کرنے والوں کے درمیان اعتماد ٹوٹ جاتا ہے۔ اپنے والدین کی اکلوتی اولاد ہونے کے ناطے ہانیہ عمر بطور ماہیر اپنے خاندان کی تمام محبتیں جمع کرتی ہے۔
وہ سادہ، معصوم اور شائستہ ہے۔ وہ پیسے اور مادی چیزوں پر محبت اور احترام کو ترجیح دیتی ہے۔ زاویار نعمان بحیثیت عریب کا تعلق ایک اعلیٰ طبقے کے گھرانے سے ہے۔ اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا ہونے کے ناطے اسے فخر ہے۔ وہ اپنی قدر جانتا ہے اور شاندار ہے۔ اس کی انفرادیت اس سے مطالبہ کرتی ہے کہ وہ سب سے بہترین کا انتخاب کرے۔ وہاج علی بطور سعد ماہر کا کزن ہے۔ بڑے ہوتے ہی اس کے ساتھ اس کی دوستی محبت میں بدل جاتی ہے۔ وہ ماہر سے محبت کرتا ہے اور اس کے لیے اپنی عزت نفس قربان کرنے کو بھی تیار ہے، لیکن بدقسمتی سے یہ احساس باہمی نہیں ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔